کا مریض اگر ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے تو اسے کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج تو بہت صبر آزما ہوتا ہے۔ لیکن یہ علاج ہر کوئی صبر آزما ہی ہوتا ہے، ہم لوگ ہی جلدی چاہتے ہیں۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک سورائسس کا یا اسکن ڈیزیز کا ایک پیشنٹ آیا، اس کی اتنی بری حالت تھی کہ اس کی جسم سے وہ مطلب چھیلا ہوا تھا، پورا جسم، منہ، مطلب اس کا ہر چیز۔ تو میں نے اسے کہا کہ 2 سال دوائی کھا لو گے؟ تو وہ میری شکل دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس بیماری میں آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے؟ نہیں ہو سکتے، جاؤ جہاں سے مرضی علاج کرواؤ۔ خیر اس کو میں نے سمجھا کہ جب میں نے کہا کہ میں تمہیں دوائی دوں گا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ تم نے 2 سال دوائی کھانی ہے۔ خیر اس نے 1.5-2 سال دوائی کھائی تو خدا تعالیٰ نے اس پہ اتنا فضل فرمایا کہ 70-80% وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے ایسی بیماریوں میں جو ڈپریشن ہوتا ہے، ڈپریشن اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ بیچارہ یا بیچاری جو بھی ہے، اس کو اپنی اسکن اچھی نہیں لگتی ہوگی، لوگوں میں جانا اچھا نہیں لگتا ہوگا، تو اس کے لیے صرف اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی ڈیزیز اسکن کی ہو، اس پہ سلفر مدر ٹنکچر یا 1x سلفر 2x سلفر آئل میں ملا کے، سرسوں کے آئل میں ملا کے لگایا جائے تو بہت ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یا خشکی ہو وہاں بہت زیادہ، اس میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے مریضوں کو سلفر مدر ٹنکچر یا 1x یا 2x، جہاں بھی زخم ہے، مثلاً یہاں سر پہ زخم، ادھر کناروں پہ زخم ہے، آپ اس کو آئل میں ملائیں سلفر کو اور یہاں مل دیں، لگا دیں، کانوں کے پیچھے ہے، جہاں بھی ایزیلی آپ لگا سکتے ہیں۔ آپ وہ مرہم گھر بنا کے لگائیں، ہومیوپیتھی مرہم، تو وہ زیادہ فائدہ مند۔ آپ اس کو ویزلین میں بھی مکس کر سکتے ہیں، آپ اس کو مدر ٹنکچر اپنا سرسوں کے آئل میں بھی مکس کر سکتے ہیں، تو وہ آپ لگائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال